یہ دنیا کی سہولیات، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی لذتیں، یہ سب عارضی ہیں، فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ انسان اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اس میں گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، دل لگا لیتا ہے، حالانکہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اور آخرت کے مقابلے میں جو ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے بارے میں ہمیں خبردار کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، تاکہ کوئی آدمی یہاں دل لگا کر نہ بیٹھ جائے اور اس دنیا میں اتنا مصروف نہ ہو جائے کہ اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بھول جائے۔ جس طرح آدمی اس زندگی کے اندر اپنے آنے والے وقت کے لیے، مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ وہ تیاری کر کر رکھتا ہے، انتظام کرتا ہے، آنے والی پیش آنے والی ضروریات ان کا خیال رکھتا ہے، ورنہ وقت پر آ کر اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے آدمی سوچتا ہے، سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، آنے والے وقت کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو اس زندگی کے اندر آنے والا مستقبل ہے، بعد میں آنے والے ایام ہیں جن میں آدمی کو بہت سی ضروریات سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور اس کے لیے وہ پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اس آدمی کو سمجھدار، عقل مند کہتے ہیں۔ اسی طرح اس زندگی کے بعد ایک اور مستقبل آنے والا ہے، ایک اور وقت آنے والا ہے جس میں انسان کو اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی بے شمار چیزوں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ انتظام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو، یہ اطمینان ہو، یہ چیز اس کے دل و دماغ پر بیٹھی ہوئی ہو کہ یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی لمبی ہو جائے، یہ دنیا کی سہولتیں جتنی بھی زیادہ آدمی اکٹھی کر لے، یہ عارضی ہیں اور آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین ہو وہی آدمی آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے اور اس کے لیے انتظام کرتا ہے۔ انسان
غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی فطرت کے اندر وہ نسیان رکھ دیا گیا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر بھول جاتا ہے کہ ایک آگے بھی ایک زندگی آنے والی ہے، اس کا بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، آنے والے تمام لوگوں کو یہ بات بالکل واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ وہ اس دنیا کا دھوکہ نہ کھائیں، اس دنیا میں پڑھ کر آخرت کو نہ بھول جائیں، اور اس دنیا کی جو حیثیت ہے، جو اس کی قیمت ہے، اس سے زیادہ نہ اس کو سمجھیں، اس کو اس کی جگہ پر رکھیں، پھر وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے مستقبل کے لیے جمع کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے مال کو دیکھ کر، جائیداد کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس بہت مال جمع ہو گیا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال، یہ اس کی زبان پر ہوتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وہ جتنا بھی مال جمع کر لے، پوری دنیا وہ اکٹھی کر لے، دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے، تو اس کا مال صرف اتنا ہے جتنا وہ کھا لے یا پہن لے یا اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر لے یا پھر آخرت کے لیے صدقہ خیرات کر لے، یہ اس کا مال ہے۔ تو آدمی جتنا بھی امیر ہو جائے، خوراک اس کی وہ عام انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے، کھانا اتنا ہی کھاتا ہے اور لباس بھی اتنا ہی پہنتا ہے جتنا عام لوگ پہنتے ہیں، اور باقی ضروریات بھی تقریباً تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اتنی ہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ آپ نے یہ نصیحت فرمائی، سمجھایا ہے کہ آدمی کو مال جمع کرنا، روزی کمانا، جائیداد بنانا کوئی منع نہیں ہے کہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھول جانا یہ سراسر گھاٹے اور نقصان کا سودا ہے۔ تو فرمایا جتنا بھی تم اکٹھا کر لو، اس میں سے تمہارا اتنا ہی ہے جتنا تم استعمال کر لو، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو، صدقہ خیرات کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وہ تمہارا ہے، باقی تمہارے بعد میں آنے والوں کا، وارثوں کا، وہ تم نے چھوڑ جانا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں وہ اکیلا ہی جاتا ہے، یا اس کا ایمان اور عمل جو اس نے زندگی گزاری ہے وہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اعمال، باقی رشتہ دار، دوستیاں، اولاد، سب کچھ، اور مال و دولت جو اس نے کوٹھیوں کی شکل میں، زمینوں کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں جو کچھ بھی جمع کیا ہو وہ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بیان کی۔ اگر ساتھ رکھ بھی دے، اب وہ تو اتنی جگہ ہی نہیں ادھر رکھنے کی، رکھ بھی دے تو اس کو فائدہ کوئی نہیں، بیکار اس کے لیے بیکار ہے۔ وہ تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، بول بھی نہیں سکتا، لکھ بھی نہیں سکتا کہ چلو کسی کو دے دوں، بس بعد والوں کی مرضی ہے، جیسے مرضی کریں، اس کا تعلق ختم ہو گیا۔ اب اس کا عمل وہ ہے اور قبر ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے،
اور ہے بھی ناقص الخلقت، عیب دار، کان کٹے ہوئے، ہے بھی چھوٹا سا اور مرا ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی ادھر توجہ مبذول کرائی، سبق سکھانے کے لیے، دنیا کی حیثیت بتانے کے لیے۔ میں کہ یہ مرا ہوا بکری کا کان کٹا ہوا بچہ تم میں سے کوئی خریدنا پسند کرے گا؟ ان کا بالکل نہیں، ہم تو 1 دینار کا بھی نہیں لیں گے، ہمارے لیے فضول ہے، بیکار ہے۔ تو فرمایا جس طرح تمہارے نزدیک یہ مرا ہوا بکری کا کان کٹا ہوا بچہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہی حیثیت دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، جتنی بھی سہولتیں، نعمتیں، آسائشیں سب کو جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر واقعتاً اس دنیا کی کوئی قیمت ہوتی، کوئی حیثیت ہوتی، کوئی مقام اور مرتبہ ہوتا کہ آدمی اس کے پیچھے مرتا پھرے، اگر واقعتاً ایسی چیز ہوتی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے کہ تمہیں کیوں دیں، یہ تو ہمارے بڑی قیمتی چیزیں ہیں، کام آنے والی چیزیں ہیں۔ میں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان دنیا کی کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا کی ضروریات کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں، آدمی اپنی زندگی میں اپنی ضروریات پوری کرے، فائدہ اٹھائے، لیکن اصل اس کی نظر، اس کا ٹارگٹ مستقبل، اصلی مستقبل، آخرت کی زندگی یہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پھر آدمی عمل کرے، اس کے لیے محنت کرے، اس کے لیے سوچے، غور و فکر کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت ہے، دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے لیے مثال دی، فرمایا مت دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی البحر، کہ دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے۔ سمندر، آپ نے سمندر کی مثال دی، دنیا کی سب سے بڑی، دنیا کے اندر پائی جانے والی سب سے بڑی چیز، 3 گنا پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس سے 3 گنا زیادہ جگہ پر سمندر ہے، پانی ہے۔ تو فرمایا سمندر کے اندر آدمی انگلی ڈبوئے اور پھر دیکھے کہ میرے ہاتھ کو کتنا پانی لگا ہے، اور اس پانی کی اور سمندر کی جو نسبت ہے، فرمایا اتنی بھی نسبت نہیں ہے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں۔ یہ ہے آخرت کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، جہاں پر موت بھی نہیں ہے، اور پھر یا نعمتیں ہی نعمتیں ہیں یا پھر تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں۔ تو فرمایا جس طرح آدمی اپنی دنیا کی زندگی کی فکر کرتا ہے، اپنے دنیا کے آنے والے دنوں کی وہ فکر کرتا ہے، اسی طرح اپنی دوسری زندگی، قبر کی زندگی، قبر کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، اس کے بارے میں بھی اس کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اصل زندگی وہ ہے، دنیا کی نعمتیں نہ بھی ملے گزارا ہو جائے گا، اگر ادھر نعمتوں سے محروم ہو گیا تو گزارا نہیں ہونا۔ دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں آدمی کو آ جائیں پھر بھی اس کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ادھر اگر جہنم میں چلا گیا وہاں گزارا نہیں ہونا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ یہ دنیا رنگین ہے، اس میں آدمی کا دل لگ جاتا ہے، آدمی اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر مصروف کر کے خوش ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ آخرت کو بھول گیا تو یہ دنیا اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔
دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں ساری ادھر دری کی دری رہ جائیں گی۔ اس لیے سمجھدار عقل مند وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جس طرح ہمیں دنیا کی نعمتیں دی ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے، ان میں مزید ہمیں برکتوں سے نواز، اسی طرح آخرت کی نعمتوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے، جو ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، اور آخرت کی نعمتیں اس کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں، مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ وہی نسبت جو ایک قطرے اور سمندر کی ہوتی ہے، یہ نسبت ہے دنیا کی تمام نعمتوں کو اکٹھا کر لو ایک قطرہ بنے گا، اور آخرت کی نعمتیں سمندر ہے۔ تو فرمایا ان نعمتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو، وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچانا، محفوظ رکھنا، اس سے دور رکھنا۔ یہ آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کو کام بھی کرنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔